بخیل ہو گیا، میرے دیش کے غریبوں کی بچیاں نیلام ہو گئیں، عزتیں نیلام ہو گئیں۔ ارے میرے دوستو، میں کیا کیا اپنے دکھڑے سناؤں۔ میرے شہر تلمبا میں بازار حسن ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا تو 3 بازار حسن بنائے، ملتان، کیروڑ پکا اور تلمبا۔ تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے 3 کلومیٹر میرا گاؤں ہے۔ چند سال پہلے میں ان طوائف بچیوں سے ملنا شروع کیا، ارے میرا جگر پھٹ گیا۔ کس قدر مظلوم ہے گھنگرو باندھ کے ناچنے والی۔ ارے کون عورت ہے جسم کے سودے کرے؟ کون سی بچی ہے جو خوشی سے اپنے جسم کو بیچے گی؟ مجھے معاف کرنا، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں ہیں، میں دکھی ہو کے بول رہا ہوں، میں مقرر نہیں، میں فریاد۔ ایک آگ ہے جو میرے منہ سے نکل رہی ہے، الفاظ نہیں ہیں، میرے جذبات کی آگ ہے جو الفاظ کے روپ میں آگے جا رہی ہے۔ میں اپنے علاقے انہیں گھنگرو بجانے والے میرے علاقے کے ذمہ دار تھے، جو انہیں سخاوت نہ کی، ان غریب بچیوں کو پالنے کی بجائے، ان کی شادیاں کرنے کی بجائے انہیں گھنگرو بنا دیے، انہیں اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھایا، انہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج پورے دیش جاؤ کسی ناچنے والی سے پوچھو، خوشی سے ناچ رہی ہو؟ کسی جسم بیچنے والی سے پوچھو، خوشی سے جسم بیچ رہے؟ جاؤ پوچھو، ان سے پوچھو جو جسموں کے سودے کرتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے غریبوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، ان سے پوچھو جو اپنی ہوس کے لیے عزت غریب بیٹیوں کو گھنگرو پہنا کر انہیں نچاتے ہیں، ان سے پوچھو جو مال کو حرام کماتے ہیں اور حرام خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھول چکے ہیں کہ ایک رب اوپر ہے جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ عاجز ہے، نہ غافل ہے، اور اس نے ایک دن بنایا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ بتا دو ان سب ظلم کرنے والوں کو رب دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کون چھپے گا؟ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ کیا علم اللہ بتا رہا ہے، کیا ہیبت، طاقت، جلال، کبریائی، جبروت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعها، یاد رکھو 3 کا چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسها، 5 کا چھٹا اللہ ہے، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، 2 ہو جاؤ، 1 ہو جاؤ، 5 ہو جاؤ، 10 ہو جاؤ، اللہ ساتھ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی۔ مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر۔ یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو۔ لہذا ہم کیا کریں؟ جو نبوت کا طرز ہے، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو۔ میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو۔ میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو۔ میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا۔ میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا۔
اپنے سے شروع کریں. میری نماز نہیں چھوٹے گی. اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو, میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی. یاد رکھنا میرے بچوں, جس کی نظر بے حیا ہو جائے, دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے, اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے, اس میں خیر جاتی نہیں. میں انہی وادیوں سے نکل کے مدرسوں میں گیا ہوں. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا, میں سنگر تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا, ڈانسر تھا. میں نے اس غلاظت میں نے ان اندھیروں میں سفر کیا ہوا ہے, میں نے ان ابلتے گٹروں کا پانی پیا ہوا ہے. میری راتیں ایسی خوفناک گزری ہوئی ہیں. میں کسی عالم گھر کا نہیں تھا, ایک بڑے ذمہ دار کا بیٹا تھا. میرے رب نے میرے نصیب وہاں سے نکالا, میں اس کا شکر گزار. اپنی جوانی کو داغدار نہ کرنا, 2 ٹکے کے نہیں رہو گے. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لڑکیوں کی تعلیم الگ کر دوں, لڑکوں کی الگ کر دوں, لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اپنی نظروں کو حیا سکھا دوں, انہیں حیا کا سرما لگا دوں. ورنہ میرے رب کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہیں. پاک دامنی اور حیا جیسا زیور کائنات میں کوئی نہیں ایمان کے بعد. چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں. تو ان کا جی ہم گشت کر رہے تھے, سکھوں کا محلہ تھا, تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں نے بھی مسلمان بناؤ. میں مسلمان ہاں, میں 47 پکڑی گئی ہوں, میں مسلمان. میری ساری اولاد سکھ ہے, کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو. میں آج تائیں ایمان اپنے ہاں نہ لایا. ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں. اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے, ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں, آوارگی کو تہذیب بنانا تھا, میرے دیش کی عدالتوں نے بک جانا تھا, وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے, جو مرضی خرید لے, پیسے دے دے, قاتل بھی چھڑا دوں گا, زانی بھی چھڑا دوں گا, پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا. جج کے قلم کی قیمت لگ چکی ہو, اتنے پیسے دے دو, سائن کروا لو. عدالتیں عمارتوں کا نام نہیں ہے, عدالتیں انسانوں کا نام ہیں. جب انسان بھیڑ بکری کی طرح بکنے لگیں, جب قانون کے قلم کی بولیاں لگیں, جب مالدار کے لیے اور قانون ہو, غریب کے لیے اور قانون ہو, طاقتور کے لیے اور قانون ہو, حکمران کے لیے اور قانون ہو, مخالف کے لیے اور ہو, اپنوں کے لیے اور ہو, تو وہ جنگل ہے, وہ جہاں افریقہ کا جنگل ہے, وہ کینیا اور تنزانیہ کا جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے. ابھی دیکھ کر آیا ہوں میں, ہماری جماعت چلے کی تھی. یہ اس سے بھی بڑا پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو, میرا دیش ہے, میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں. پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور, غریب کے لیے اور, طاقتور کے لیے اور, پیسہ دینے والے کے لیے اور, رشوت دینے والے کے لیے اور. ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو. یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی سزا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں, جائیدادیں بک جائیں, اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے بہت اچھا خواب دیکھا, بڑے ذبح ہوئے, بڑے ذبح ہوئے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں, ایک شور تھا, غل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس سی نہ تھا جز خار کچھ باقی, بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے. تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو, بھاگے جا رہے ہو, بھاگے جا رہے ہو.
پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ. ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی. ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سوید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا. پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، جناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی.